بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک اینڈ اختر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کینٹ آبزرویشن۔ کینٹ آبزرویشن فورتھ، یعنی چوتھی آبزرویشن یا چوتھا مشاہدہ۔ اس میں چوتھے مشاہدے میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کیا فرماتے ہیں، یا انہوں نے کیا مشاہدہ کیا، کیا ہمیں بتا کے گئے ہیں، کیا سبق دے کے گئے ہیں، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ایگراویشن نہ ہو مریض کی صحت یابی کے ساتھ۔ اگر ہم نے دوا دی ہے مریض کو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایگراویشن نہیں ہوا اور مریض صحت کے راستے پر گامزن ہو گیا ہے، صحت کی طرف چل پڑا ہے، اس کو صحت ملنا شروع ہو گئی ہے اور صحت بھی تیزی کے ساتھ ملنا شروع ہوئی ہے، تو کیا ہوا؟ تشخیص اچھی ہے۔ کون سے کیسوں میں اچھی ہے؟ ہارڈ کیسوں میں، اکیوٹ کیس میں اچھی ہے، جبکہ مزمن کیس میں یعنی کرونک کیس میں غیر یقینی ہے۔ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، غیر یقینی ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کر سکتے کہ یہ پیشنٹ کو کیور کرے گی۔ ہو سکتا ہے یہ کرونک کیس میں ہے، مزمن کیس میں ہے، اس کو عارضی ریلیف مل رہا ہو، لیکن اگر ہارڈ کیس میں، اکیوٹ کیس میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ زبردست ہے، گڈ ہے، اچھی ہے۔ تشخیص ہارڈ کیس میں کیا ہے؟ اچھی ہے۔ اگر تو یعنی ہارڈ کیس ہے، اکیوٹ کیس ہے اور اس میں اگر ایسا عمل آ گیا ہے کہ جو دعا دی ہے اس نے بغیر ایگراویشن کے مریض کو کیور کرنا شروع کر دیا، مریض بہتری کی طرف چل پڑا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ تشخیص اچھی ہے۔ اگر مزمن کیس ہے، پرانا کیس ہے، کرونک کیس ہے، اس میں اگر ایسا عمل آ گیا کہ بغیر ایگراویشن کے مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ غیر یقینی ہے۔ اس پر آپ 100% مطمئن نہیں ہو سکتے، سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بیماری دوبارہ بھی ریورس ہو سکتی ہے۔ اس میں ہمیں جو معلومات ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے؟ وہ یہ ملتی ہے کہ اس کیس میں تجویز کردہ دوا، مقدار، طاقت موضوع ہے۔ یعنی جو اس کیس کے اندر ہم نے دوا سلیکٹ کی ہے، جو اس کی پوٹنسی سلیکٹ کی ہے، وہ بہت اچھی ہے، مریض کے لیے موضوع ہے، مناسب ہے، اچھی ہے۔ دوسرا ہمیں یہ معلومات ملتی ہے کہ پیشنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی پیتھولوجیکلی چینجز نہیں آئی، کسی قسم کی اس کا اندر کوئی ٹیشوز کے اندر تبدیلی نہیں آئی، کسی قسم کے اس کے اعضاء کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کسی قسم کے اس کے اندر کوئی آرگنز کے اندر چینجز نہیں آئیں، بلکہ کیا ہوا کہ یہ جو بیماری تھی ابھی صرف سطحی طور پر تھی، زیادہ گہری نہیں تھی، ڈیپ نہیں تھی، صرف سطح تک محدود تھی، روح کے اندر یا وائٹل فورس کے اندر۔ جو آپ نے دوا سلیکٹ کی ہے وہ بالکل درست ہے، جو پوٹنسی سلیکٹ کی وہ بھی بالکل سخت ہے۔ کوئی نامیاتی بیماری یا نامیاتی بیماری کا یعنی کسی قسم کے اعضاء کے اندر، ٹیشوز کے اندر کوئی بالکل تبدیلی ہوئی ہی نہیں، صرف سطحی طور پر بیماری تھی۔ یہ زیادہ گہری نہیں تھی، صرف اعصاب تک محدود تھی۔ یعنی پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہارڈ کیس میں یہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، مریض کی بایابی، ریکوری دیکھی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا کیس ہے جو بالکل ہارڈ ہے، اکیوٹ کیس ہے، اس میں ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مریض جلدی سے ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحت یابی کی طرف چلا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایگراویشن نہیں آتا۔ ہاں اگر مزمن کیس ہے، پرانا کیس ہے، تو اس میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ ڈاؤٹ فل ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ کسی ٹائم بھی اس کے اندر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر مزمن کیس ہے تو پھر دعا گہری انتخاب کرنی ہے، جو گہرا اثر رکھنے والی دعا ہو وہ اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اچھا، پھر اگر ایسا عمل آ رہا ہے اکیوٹ کیس کے اندر، مریض بہتری کی طرف جا رہا ہے، وہاں پہ بھی ہم نے کوئی دعا کو اینٹی ڈوٹ نہیں کرنا، دعا کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنی، اس کے عمل کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرنی، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنی، دعا کو چینج نہیں کرنا، پوٹنسی کو تبدیل نہیں کرنا، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی بھی خلل نہیں ڈالنا دعا کے اندر۔ علاج کی یہ اعلیٰ ترین ہے، اعلیٰ ترین علاج ہے، اعلیٰ ترین دوا کی سلیکشن ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ بہت اچھی طرح سے اکیوٹ کیس یعنی ہارڈ کیس جو ہے وہ بہتر ہونا جا رہا ہے۔ ہاں اگر کرونک کیس ہے، پرانا کیس ہے، تو اس میں ہم 100% اس پر سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے جب تک ایگراویشن نہیں ہوگا۔ اگر ایگراویشن نہیں ہوگا تو معالج ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہے گا کہ یہ جو ہے یہ خطرے کی علامت ہے کہ کسی ٹائم بھی بیماری ریورس ہو سکتی ہے، یہ دعا صرف بیماری جو ہے پیلیشن ہوئی ہے، دعا مرض کی یعنی علامات دب گئی ہیں وقتی طور پر، یہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ 100% ایسی بات شور نہیں ہے
گارنٹی نہیں کہ ایسا ہو، بعض دفعہ بغیر ایگراویشن کے بھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تو ہم نے پیشنٹ کی دوا سلیکٹ کی، اس کی پوٹنسی سلیکٹ کی، مریض کو دی اور بغیر ایگراویشن کے مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اگر تو حاد امراض میں ہے، ایکیوٹ کیس میں ہے، تو پھر تو 100% درست ہے، دوا درست ہے، ہمیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل وغیرہ نہیں ڈالنا چاہیے، کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر مزمن کیس ہے، پرانا کیس ہے، کرونک کیس ہے، تو پھر جو اس طرح بغیر ایگراویشن کے مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، بہتری کی طرف چل گیا، تو اس پہ ہم 100% جو ہے اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ درست ہوا ہے، کیوں؟ لیکن ہاں یہ ڈاؤٹ فل بات ضرور ہے، یہ خطرے کی علامت ضرور ہے کہ بیماری ریورس ہو سکتی ہے، بیماری دب گئی ہو، کیونکہ یہ بغیر ایگراویشن کے ہو رہا ہے، اس میں مطمئن نہیں ہم 100%۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جب کوئی مزمن کیس ہوگا، پرانا کیس ہوگا، تو اس میں ہم گہری دوا دیں گے، کوئی بڑی دوا دیں گے، جبکہ ہاتھ کیس میں ہم چھوٹی دوا دیں گے۔ تو یہ تھا ہماری آج کی چوتھا مشاہدہ، فورتھ آبزرویشن کے، اس میں ڈاکٹر کینٹ صاحب نے کیا فرمایا۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔